خداوند یسوع کے زندہ اور جلالی اور وفادار اور قدرت والے نام میں آپ سب ویورز کو سرپرست اعلیٰ پینٹیکاسٹل چرچز کونسل سرگودا اور BGEF چرچ آف پاکستان کے بشپ لارنس کی طرف سے سلام پہنچے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاسٹر جان ایڈی صاحب اور ان کی مسز پاسٹر ریچل جان کا، جن کے چینل کی طرف سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں بائبل کی کچھ سچائیوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ تو چونکہ مجھے بائبل کے لیے بلایا گیا، بائبل کی خدمت کے لیے بلایا گیا، تو میں آج آپ سے بائبل کے معنی بیان کروں گا کہ بائبل کے کیا معنی ہے۔ بائبل یونانی لفظ ببلیا سے بنایا گیا اور ببلیا کے معنی کتابیں ہیں۔ ببلاس کی جمع ہے یہ ببلیا، اور ببلاس سے مراد پائپرس پر لکھی ہوئی تحریر ہے، اور شروع میں بائبل جو ہے یہ پائپرس پر ہی لکھی گئی تھی۔ پائپرس جو ہے یہ خاص قسم کے پتوں سے بنایا جاتا ہے۔ پائپرس کی صنعت جو ہے مصر کے شاہی خاندان کی تحویل میں تھی، اور عوام کو یہ کاغذ جو ہے یہ بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ شاہی خاندان کی تحویل میں ہونے کے ناطے شاہی تحریرات جو تھیں انہی پتوں سے بنے ہوئے تماروں پر لکھی جاتی تھی۔ عوام ان تماروں کو چھو بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ شاہی تحریرات کو مقدس تحریریں سمجھا جاتا تھا۔ پائپرس کے تمار بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ پتوں کو چھیل کر ان کو تانے اور پیٹے کے حساب سے اوپر نیچے رکھ کر خوب دباؤ دے کر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا، اور یہ پھر رگڑ کر کے اس کو ملائم کیا جاتا، اور اس کے اوپر بعد میں لکھائی کی جاتی جو کہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے ہوتی تھی۔ اس کا رنگ جو تھا یہ زردی مائل سفید ہوتا تھا، اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دانیل اس کے 9 باب کی 2 آیت کے مطابق بائبل کو سب سے پہلے کلام خدا کا نام اس آیت میں دیا گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے کتاب مقدس کہا، اور متی 21 کی 42، یوحنا 5 کی 39، دوسرا تیموتھیوس اس کے 3 باب کی 15 میں اسے پاک نوشتے لکھا گیا۔ دوسرا تیموتھیوس اس کے 2 باب کی 15 آیت میں اسے کلام حق کا کہا گیا۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل 2 عہد ناموں کا مجموعہ ہے۔ پہلا عہد نامہ پرانا عہد نامہ کہلاتا ہے، اور دوسرا عہد نامہ نیا عہد نامہ کہلاتا ہے۔ پرانا عہد نامہ یہوہ خدا نے بیابان میں بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا، اور نیا عہد نامہ جو ہے یہ مسیح کے خون کے ساتھ سب قوموں کے لیے باندھا گیا۔ پہلا کرنتھیوس کے 11 باب کی 25 آیت کے مطابق جب اس نے نیا کہا تو لوکا 22 کی 20 تو پہلے کو، اور اس کے ساتھ ہی میں عبرانیوں 8 کی 13 کو بھی جو ہے وہ کوٹ کرانا چاہتا ہوں، تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا۔ پرانا عہد جو ہے یہ تختیوں پر لکھا گیا، جبکہ نیا عہد دلوں پر لکھا جاتا ہے۔ عبرانیوں 8 باب کی 11 اور 10 یہ 2 آیات جو ہیں ان کے مطابق پرانے عہد کا خون چھڑکا گیا تھا،
جبکہ نئے عہد کا خون پینے کو دیا جاتا ہے، کیونکہ یسوع نے یوحنا 6:55 میں یہ کہا تھا کہ میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ بائبل مقدس کو 40 کے لگ بھگ مصنفین نے 1500 سالوں میں لکھا، جو مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے تھے، جن میں سے بادشاہ، چرواہے، مچھلی پکڑنے والے، حکیم، محرر، عالم، کاہن، مزدور اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ مگر جب روح القدس کی تحریک میں آئے تو انہوں نے نبوت سے کلام خدا کو تحریک کیا۔ پرانا عہد نامہ ہمارے پاس تقریباً 1000 سالوں میں پہنچا، متی تک، پیدائش سے ملاکی تک، یہ جو ہے 1000 سالوں میں۔ پھر عرصہ خاموش جو ہے یہ 400 سال ملاکی کے بعد، اور پھر یہ جو نہایت نامہ ہے متی سے لے کر کے مکاشفہ تک، یہ 100 سالوں میں، یعنی کہ کل بائبل ہمارے پاس 1500 سالوں میں آئی۔ لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی ایک شخص کی تحریر ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرانا عہد نامہ عبرانی میں لکھا گیا، جبکہ نیا عہد نامہ یونانی زبان میں لکھا گیا۔ پرانے عہد نامے کے چند مندرجات جو ہیں اسیری کے باعث ارامی زبان میں ہیں۔ جو مندرجات ارامی زبان میں ہیں ان میں عزرا 4 باب کی 8ویں آیت سے 6 باب کی 18ویں آیت تک، اور پھر 7ویں باب کی 12ویں آیت سے 26 آیت تک، یرمیہ اس کے 10 باب کی 11ویں آیت، دانیل اس کے 2 باب کی 7ویں سے 7ویں باب کی 28 آیت تک۔ کتاب مقدس کل 66 کتابوں پر مشتمل ہے، جن میں کتاب کے کل 1199 ابواب ہیں، 929 پرانے عہد نامہ کے اور تقریباً 260 نئے عہد نامہ کے ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اصل میں بائبل جو ہے، اس کے بارے میں ہم سوال کر سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی تمہید میں نے باندھی، تو بائبل اصل میں ہے کیا چیز؟ بائبل کے تعلق سے جب ہم عبرانیوں اس کے 4 باب کی 12ویں آیت کو پڑھتے تو لکھا، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گوڈے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ 13ویں آیت، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہیں۔ تو میرے عزیزو، یسایہ اس کے 40 باب کی 8ویں آیت اور پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 25 آیت کے مطابق وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام اب تک قائم ہے۔ اور جب ہم دوسرا تیموتھیوس اس کے 3 باب کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اس کو الہام سے متعارف کروایا گیا ہے۔ تو جو الہام ہے، اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا، تو یونانی لفظ ہے تھیوپینٹاس، اور تھیوپینٹاس کے لفظی معنی ہیں خدا کا اپنا ساتھ۔
اگر یہ خدا کا اپنا سانس ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خدا کی اپنی زندگی ہے. تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، اگر یہ خدا کی زندگی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خدا خود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا خود ہے. اور اگر یہ خدا خود ہے تو اسی لیے اس کے تعلق سے یوحنا 17:17 میں لکھا کہ تیرا کلام سچائی ہے، کیونکہ خدا تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اور یوحنا 6:63 میں لکھا ہے کہ یہ روح اور زندگی بھی ہے. اور زبور 119:105 آیت کہتی ہے کہ یہ نور ہے. تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، ان آیات کی روشنی میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں. کوئی کتاب اس کی ثانی ہو ہی نہیں سکتی. بائبل ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جس نے خدا اور کائنات کے تعلق سے تفصیلی بیان دیا ہے، یعنی کہ پہلے کیا تھا اور آخر میں ابدیت میں کیا ہوگا. یہ سب بائبل ہی بیان کرتی ہے. یسایہ 46:10 آیت کے مطابق خدا ازل سے ابد تک کی خبر دیتا ہے. اس لیے صرف بائبل ہی کلام خدا ہے. اور مندرجہ آیات کے مطابق یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے انسان کے ساتھ رابطہ رکھنے کا یہ ایک ذریعہ بنایا بائبل کو. یہ واحد کتاب ہے جو کہ انسان اور خدا کا رابطہ ہے. ادروائز کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جو کہ خدا کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ قائم کروا سکے. پھر دوسرا پطرس اس کے پہلے باب کی 4 آیت کے مطابق یہ بائبل کا خدا ہی ہے جو یہ چاہتا تھا کہ ہم گناہ کے قبضہ سے چھوٹ کر کے ذات الہی میں شریک ہو جائیں، اس میں شامل ہو جائیں. تو خدا نے سب سے پہلے جب ہم عبرانی اس کے پہلے باب کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کرتے ہیں تو یہاں وہ کہتا ہے اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دینی طرف جا بیٹھا. تو میرے عزیزوں، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہو اور اس لیے میں نے ضرورت کی کہ میں آپ سے یہ باتیں کر سکوں. خدا نے زمانے کے آخر میں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے کلام کیا. بائبل کا یہ حصہ بتاتا ہے کہ اس کو الہام کہا گیا ہے، اور الہام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ تھیوپینٹاس ہے. اور تھیوپینٹاس جو ہے یہ خدا کا اپنا سانس ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ بائبل جو ہے، بائبل کا خدا جو ہے اپنے سانس کے، اپنے کلمے کے وسیلہ سے ہم سے جو ہے وہ رابطہ رکھے ہوا ہے. اور جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت کو تلاوت فرماتے تو وہاں پہ لکھا ہے ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ ہی خدا تھا. تو اس آیت کی میں کچھ اس طرح سے وضاحت کرنا پسند کروں گا کہ یہ جو لفظ لکھا ہے ابتدا، جس کا ہم نے ترجمہ کیا یونانی میں، یہاں پہ لفظ آیا ہے NRK.
اور ان اور خے جو ہے اصل میں اس کا لفظ ازل ہے، ابتدا نہیں ہے۔ ازل کے تعلق سے تو کسی کو پتہ نہیں کہ ازل کب شروع ہوا، کیونکہ ازل کے لفظ معنی یہ ہیں نہ شروع ہونے والا دن، اور اس کے تعلق سے تو صرف خدا ہی جانتا ہے، کیونکہ خدا ہی کو اس کا پتہ ہے۔ لیکن جب خدا نے زمین اور آسمان کی بنیاد رکھی تو پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا کہ خداوند نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی کہ جب اس نے یہ کائنات تخلیق کی اور ہمیں اس کائنات میں لا کر کے رکھا، بسا دیا، تو وہاں سے کائنات کے بننے سے ابتدا شروع ہو گئی۔ پہلے ازل چلا آ رہا تھا، اب یہاں پہ ازل جو ہے یہ رک گیا، اور جب یہ کائنات جو ہے یہ تباہ کر دی جائے گی، کیونکہ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، جب اس کی انتہا ہوگی تو وہاں سے ابدیت شروع ہوگی۔ تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ابدیت اور ازل جو ہیں، ابدیت کا لفظی معنی ہے نہ شروع ہونے والا دن، ازل کے لفظی معنی ہے نہ شروع ہونے والا دن، اور ابدیت کے لفظی معنی ہے نہ ختم ہونے والا دن، جس کی انتہا کا پتہ ہی کسی کو نہیں۔ تو میرے عزیزو، بائبل کا خدا کہتا ہے کہ ابتدا میں یعنی کہ ازل میں کلمہ تھا، اور یہ کلمہ جو تھا یہ خدا کے ساتھ تھا اور یہی خدا تھا۔ تو کلمہ کے لیے جو لفظ یونانی کا استعمال ہوا وہ ہے لوگاس۔ تو لوگاس جو ہے یونانی گرامر کے مطابق یہ اسم مذکر ہے۔ اگر یہ اسم مذکر ہے تو پھر یہ شخصیت ہے، اور اسی کے تعلق سے یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کلمہ مجسم ہوا، کلمہ مجسم ہوا، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر کے ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلوہ دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ تو جس طرح سے یہ عبرانیوں کے خط کو لکھنے والے نے یہ بیان کیا کہ اس نے زمانے کے آخر پر اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہم سے باتیں کی، کیونکہ لکھا کہ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، یعنی کہ اس نے کلمے کو بیٹا کہا۔ تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بائبل کے خدا کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بائبل کا خدا جو ہے اس کے تعلق سے جب یہ کوہ سینا پر نازل ہوا، اترا، تو آگ ہی آگ لوگوں نے دیکھی۔ تو استثنا 4 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ چنانچہ تم نزدیک جا کر کچھ پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے، اور وہ پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا، اور گردا گرد تاریکی اور گھٹا اور ظلمت تھی۔ تم نے اس آگ میں سے آواز آتی تو سنی، لیکن کوئی صورت نہ دیکھی۔ تو جس نے بھی یہ آگ دیکھی اس نے کہا کہ ہمارا خدا تو بھسم کرنے والی آگ ہے۔ استثنا 4 کی 24 میں موسیٰ نے کہہ دیا۔ پھر جب ہم بائبل کو اسٹڈی کرتے تو جگہ بجگہ مختلف انبیاء نے بھی یہی بات کہی، حتیٰ کہ عبرانیوں کا مصنف بھی یہی کہتا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ تو یسوع نے، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا، اور یسوع نے یہ کہا کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو اس کی گود میں اس نے اسے ظاہر کیا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ چلو ہم اس کے بیٹے سے پوچھتے ہیں بھائی۔ تو بیٹے نے یوحنا 4 کی 24 میں ہمیں بتایا کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کا پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ تو خدا جو کہ روح ہے تو ضروری ہے کہ اس کے انٹرنل میں، روح کے انٹرنل میں اس کا کلام بھی ہو، اور ظاہر بات ہے کہ کلام کے وسیلہ سے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، کلام کے وسیلہ سے ہم لوگوں پر ظاہر ہوا، اور لکھا ہے کہ کلمہ مجسم ہوا۔ یہ کلمہ جو ہے
یہ میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کلمہ بامانی لفظوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس کی کچھ حالتیں بھی ہیں۔ پہلی حالت جو ہے اس کی کلمہ نفسی ہے۔ کلمہ نفسی یہ ہے کہ میرے اندر بات کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن میں اسے باہر نہیں نکال رہا، میں اسے اپنے اندر ہی اپنی روح میں رکھتا ہوں، یہ میرے نفس کا حصہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر میں وہ بات کر دیتا ہوں، وہ کلمے میں ادا کر دیتا ہوں، تو یہ کلمے شخصی ہو گئے۔ کلمے شخصی کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ لوگوں نے بھی ان کو سن لیا، لیکن وہ کلمہ میرے اندر سے ختم نہیں ہوا، وہ میرے اندر قائم بھی ہے۔ اور جیسے ہی کلمہ شخصی ہوتا ہے تو کلمہ تکوینی بن جاتا ہے، یعنی کہ اس سے عمل پیدائش شروع ہو جاتا، تکوین شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے جو ہے زمین و آسمان کائنات جو ہے یہ بننا شروع ہو گئے کلمے کے شخصی ہوتے ہی۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل کا خدا جو ہے اس نے کلمے کے وسیلہ سے، اپنے کلمے کے وسیلہ سے اس نے کائنات کو خلق کیا، یعنی کہ خالق کائنات جو ہے کلمے کے وسیلہ سے خلق کرتا ہے۔ اور اگر کلمے کے وسیلہ سے خلق کرتا ہے، یعنی کہ خلق کرنے والا کلمہ ہے، تو یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ کلمہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر کے ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلوہ دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ تو یسوع مسیح جو کہ اس کی روح کا حصہ تھا، جو کہ کلمہ ہے، یہ جسم لے کر کے آ گیا، اور جس طرح سے انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے اور حیوان کا بیٹا حیوان ہوتا ہے، اسی طرح سے جیسے کہ انسان میں سے نکلنے والا انسان کا بیٹا ہے اور انسان کہلاتا ہے، حیوان میں سے نکلنے والا حیوان کہلاتا ہے، خدا میں سے نکلنے والے کو خدا ہونا چاہیے۔ اور یہ ہے، یہ اس کا بیٹا بھی ہے، اور چونکہ انسان کا بیٹا انسان ہو سکتا ہے، لہذا خدا کا بیٹا ہونے کے ناطے یہ خدا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کلمہ ہے، پطرس کے دوسرا پطرس کے پہلے باب کی 20 اور 21 آیت کے مطابق بائبل کہتی ہے کہ روح القدس کی تحریک سے انبیاء جو تھے اس کو لکھتے تھے، نبی اس کو روح القدس کی تحریک سے لکھتے تھے، اور بائبل کے مطابق خدا کا روح جو ہے یہ نبیوں کے دلوں اور دماغوں میں اس طرح بیٹھ جاتا تھا اور انہیں قابو کرتا کہ غلط کہنے اور لکھنے کا امکان باقی ہی نہ رہتا تھا۔ اور تحریک کے لیے جو لفظ یونانی میں لکھا ہے وہ ہے فیروما، جس کے معنی ہے پیدا ہونے والا بوجھ۔ تو دوسرے لفظوں میں پیٹ کا بوجھ یا پھل ہے، یعنی نبیوں کو کلام کا گویا کہ حمل ہو جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے مکمل وجہ کہ یسوع مسیح نے متی اس کے 5 باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں کہا کہ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں، لیکن خدا کے کلام کا ایک نقطہ یا شوشہ نہیں ٹل سکتا، یہ منسوخ ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یسوع نے کہا تھا میں نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ میں پورا کرنے کے لیے آیا۔ بلکہ میں کیا کرنے کے لیے آیا جی؟ پورا کرنے کے لیے آیا۔ تو یہ کیوں نہیں ٹل سکتا؟ اس لیے یہ نہیں ٹل سکتا کہ یہ خدا کی زندگی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا کلمہ ہے، اور اگر یہ خدا کا کلمہ ہے، اس کا سانس ہے، اس کی زندگی ہے، تو یہ اس کی ذاتی موجودگی ہے، اس کی ذاتی موجودگی ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی، جو لوگ کہتے ہیں بائبل بدل گئی، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر خدا نہیں بدلتا تو بائبل بھی نہیں بدل سکتی، کیونکہ خدا لا تبدیل ہے، اور اگر خدا لا تبدیل ہے تو اس کے کلمات بھی لا تبدیل ہیں، وہ بدل ہی نہیں سکتے، اس کا کلمہ نہیں بدل سکتا۔ اور جو جھوٹ کہتا ہے
آج تک ان جھوٹ کہنے والوں نے اصلی بائبل تو لا کر کے دکھائی نہیں۔ پھر ہمارے مسیحی کئی کہتے ہیں کہ جی ہم مانتے ہیں کہ بائبل میں خدا کا کلام ہے، لیکن بائبل ساری کی ساری کلمہ خدا نہیں۔ میں ان کی بھی آنکھیں کھول دینا چاہتا ہوں کہ میرے ایمان کے، میری سوچ کے مطابق بائبل چونکہ کلمہ خدا ہے، اور کلمہ خدا جو ہے یہ خدا کے روح کا حصہ ہے۔ خدا کے روح کا حصہ ہونے کے ناطے یہ خدا ہے، لہذا میرا ایمان، میری سوچ اور سمجھ یہ کہتی ہے کہ بائبل مکمل خدا کا کلام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا کلمہ خدا ہے اور باقی کا جو ہے وہ انسانوں کا کلمہ ہے، یہ بات نہیں ہے۔ اور چونکہ کلام خدا تھا لہذا بائبل خدا ہے۔ اور اگر پوری زمین کے اوپر، روئے زمین کے اوپر دیکھ لیں، جتنے بھی مذہب کی بکس ہیں، جتنے بھی مذہب کی کتابیں ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا، یہ میری بات کو سن لو، لیکن بائبل کے کلمات کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں کہ صرف بائبل ہی کلام خدا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ کلمات خدا ہیں، اگر بائبل کلمہ خدا ہے تو بائبل خدا ہے، کیونکہ کلمہ خدا جو ہے وہ خدا کے روح کا حصہ ہے۔ اور یسوع مسیح نے بذات خود یہ کہا تھا کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا، میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ اگر وہ باپ میں سے نکل کر کے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا بیٹا ہونے کے ناطے چونکہ باپ خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے۔ تو میں آج آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو نہیں چاہتا کہ لمبا اور آپ بور ہو جائیں، آپ اس بات کو سمجھیں اور غور کریں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، جس کو آپ بائبل کہتے ہو، اگر تم ایماندار ہو تو تمہارے گھروں میں خدا ہے۔ اور اس بائبل کے وسیلہ سے آج جو معجزے ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ بائبل خدا ہے۔ آئیں ہم جب بھی بھٹکیں اور جب بھی ہمیں کسی چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہو، ہم خدا سے سوال کریں، خدا سے سمجھیں اور اس کے علماء کے پاس جا کر کے سیکھیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔